جن کے پاس پوری کائنات کا حق شفاعت ہو، پوری کائنات کا حق شفاعت ہو، وہ ایک گھونٹ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ خدا تمہیں آباد رکھے۔ کسی نے لیکن کربلا کے واقعے کو 14 صدیاں بیت گئی اور آپ اب تک رو رہے ہیں۔ کسی نے یہی جملہ میرے بیمار ایمان سے کہا کہ مولا کربلا کے واقعے کو اتنے دن گزر گئے اور آپ اب تک رو رہے ہیں۔ جملہ سنو گے؟ جو آتے امام کا سر اٹھایا، رو تو رہے تھے، سر اٹھایا، کہنے لگے پوچھنے والے تجھے یاد نہیں ہے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، مرا نہیں تھا، ساری زندگی یعقوب ہوتے رہے اور میرے سامنے 18 بنی ہاشم ذبح کر دیے گئے، مجھ سے پوچھتا ہے کب تک روئیے گا؟ کھانا آیا امام کے سامنے، میرے مولا کے سامنے کھانا آیا، کھانے کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے کیف آکل وقد قتل ابی جوعانا، ارے میں یہ کھانا کیسے کھا لوں، میرا بابا تو بھوکا مر گیا۔ پینے کے لیے جانتے ہیں آپ، میں تو ذہنوں میں بیدار کر رہا ہوں، پینے کے لیے میرے بیمار کے پاس پانی آیا، پانی کو دیکھا اور دیکھ کے کہیں کیف اشرب وقد قتل ابی عطشان، میں یہ پانی کیسے پیوں، میرا بابا تو کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ وضو کے لیے ہاتھ میں پانی لیتے، پانی کو دیکھتے جاتے اور بولتے جاتے اور کہتے جاتے اسی پانی کے لیے میرا بھائی اکبر مارا گیا، اسی پانی کے لیے میری چھوٹی بہن نے تماشے کھائے۔ میں جب تک زندہ ہوں یہ بیان کرتا رہوں گا کہ دنیا مثال دیتی ہے صبر حسین کی، دنیا مثال دیتی ہے صبر حسین دیکھو۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جب تک زندہ ہوں کہتا رہوں گا، تاریخ آدم و عالم میں سید سجاد جیسا صابر نہیں گزرا۔ جو حوصلہ میرے بیمان امام کا ہے کسی کا نہیں تھا۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، اس مجلس سے بول رہا ہوں اور میرے پاس اس جملے کی دلیل ہے، جب تک زندہ ہوں تم سے یہ کہتا رہوں گا جیسا حوصلہ سجاد کا تھا ویسا حوصلہ کسی کا نہیں ہے۔ جانتے ہو راوی کہتا ہے کہ جب حسین کا سر کاٹا ہے تو حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور جب حسین کا سر یزید کے دربار میں سونے کے تخت میں رکھ کے پیش کیا گیا تب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جب میرے حسین کا سر کوفے اور شام کے بازار میں بیویوں کے ساتھ چلا ہے تو حسین کی آنکھیں بند تھیں۔ اب سمجھ میں آیا سید سجاد کہ بھرا ہوا بازار ہے، تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم ہے۔ ایک رسول کا صحابی ہے جس کا نام ہے سہل ابن سعد سعیدی، جس کا نام ہے، وہ ان دنوں میں کوفے میں تھا اور وہ کہتا ہے جملہ سنا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ زرق برق کپڑے پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں، بالوں میں کنگھی ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے اور تیزی سے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابی رسول نے لوگوں کو روکا، کوفے والوں کو کہا کوفے والوں الی ما تریدون، یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کوفے والے کہنے لگے صحابی نحن نرى الاسارى، ہم تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ قیدی لائے گئے ہیں ہم ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول نے کوفے والوں کو روک دیا۔ ایک ایک جملہ میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب سے باہر نہیں نکلتا۔ صحابی نے کوفے والوں کو روکا، کہا کوفے والے رک جاؤ، میں نبی کی صحبت میں برسوں رہا ہوں، نبی کا پرانا صحابی ہوں، میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مدینے والوں جب تمہارے شہر میں قیدی لائے جائیں تو خبردار ان کا تماشا نہ دیکھنا۔ اب میرا نبی یہ تو نہ کہہ سکا کہ میری زینب اور کلثوم کا تماشا نہ دیکھنا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں، جو جملے سن لو، کہا کوفے والوں میں نبی کا پرانا صحابی ہوں، میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا دیکھو اگر تمہارے سامنے کبھی کوئی یتیم آ جائے تو خبردار یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کہیں یتیم کو اپنا باپ یاد نہ آ جائے،
میرا نبی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میری سکینہ کو تماشے نہ مارنا. جملہ سننا. اب وہ صحابی کہتا ہے، سہل ابن ساعدی کہتا ہے کہ میں ایک دکان کے نیچے کھڑا ہو گیا. ازدحام تھا تماشا دیکھنے والوں کا کہ ایک مرتبہ شہر کا دروازہ کھلا اور قیدی بازار میں لائے گئے. میں نے دیکھا کچھ بیویاں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے اور ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ ناقے پر بیٹھی ہوئی تھی. اور ایک نحیف لاغر جوان جس کے سر پر پرانا سا عمامہ تھا، وہ آگے آگے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. جملہ سننا. صحابی رسول کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا. جیسے ہی وہ قیدی بازار میں آئے، چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھیں انہوں نے چھتوں سے جلتے ہوئے انگارے پھینکنا شروع کیے جو بیویوں کے سروں پہ آ کے گرنے لگے اور اس نحیف لاغر جوان کے عمامے پہ آ کے گرے. میں نے دیکھا کہ اس نحیف لاغر جوان کے عمامے میں آگ لگ گئی، اس کا عمامہ جلنے لگا. میں سوچنے لگا کہ یہ انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں. جب کافی دیر گزر گئی تو کہتا میں دکان کے پاس سے چلا اور اس قیدی کے پاس آیا کہ دیکھوں تو یہ انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں سر سے. اب جو میں نے اس قیدی کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق خاردار تھا. تمہاری صدائیں بلند ہو گئی. آخری جملے سن لو. صحابی کہتا ہے میں نے وہ انگارے اس کے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینکے اور اس کو سلام کیا. السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو. قیدی نے جواب سلام دیا. صحابی نے پوچھا اے قیدی تو ہے کون جو اس بازار میں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور تیرے ساتھ یہ بیویاں کون ہیں جو ناقے پر ہیں، ان کے ہاتھ پس گردن بنے ہوئے، تو ہے کون؟ جانتے ہو؟ صحابی کہتا ہے کہ قیدی نے جواب میں آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صحابی گھبرا گیا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا قیدی کی آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب حسنین بیمار ہوئے تھے، یہ تو ان کی شان میں آیت آئی تھی، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ قیدی نے دوسری آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی بیٹی کی چادر میں جمع ہوا تھا. ان آیتوں سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ قیدی نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. قیدی کی آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تیرا ان آیتوں سے کیا رشتہ ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی اولاد کو مباہدے کے میدان میں لے کر گیا تھا. ارے تیرا کیا رشتہ ہے ان آیتوں سے؟ سجاد نے پوچھا صحابی کیا تو رسول کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے قیدی؟ ارے میں رسول کا پرانا صحابی ہوں، میں نے حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہے. حسین کا شہزادہ سید سجاد، اسے بھی اپنی گود میں کھلایا ہے. سجاد نے پوچھا آپ دیکھے گا پہچان لے گا؟ کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے اپنا زخمی سر اٹھایا. میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھے غریب کو دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ روکے نیزہ پر. بس آخری جملہ صحابی نے منہ پر تماچے مارنا شروع کیے، اپنے بال بکھیر دیے. کہا فرزند رسول مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے علم نہیں تھا. بس اتنا اور بتلا دے کہ یہ جو اونٹوں پر بیویاں ہیں یہ آپ کے ساتھ بیویاں کون ہیں؟ میرے بیمار امام نے چیخ ماری. کہا میرے نانا کے صحابی ارے یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں. اس نے تماچے مارنا شروع کیے. کہا مولا بس مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں ان ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ ناکیں مجھے کچلتے ہوئے گزر جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن میں رسول سے یہ کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے بازار میں آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ مخنا نہیں دیکھا. صلی اللہ
علیک یا ابا عبداللہ الحسین، پروردگار ہماری اس عبادت قبول فرما، ہمیں اسوہ محمد والے محمد کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تجلیل فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین.